السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی، راجین اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق والسداد والرشاد والفلاح والفوز والنجاح فی العاجل والآجل، وداعین اللہ ان یوفقنا لما یحب ویرضا، رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 24واں سبق مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا آپ کے سامنے ہے، اور آج کی احادیث کا نمبر 3051 تا 3060 انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے اصل کتاب سے حدیث کے متن کی جانب۔ احادیث کے اصل متون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، جو میں آج اس درس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی حدیث جو کہ ہم کتاب سے براہ راست پڑھتے ہیں، یہ حدیث ہے ہمارے پاس، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جو ہمارا لیسن تھا وہ ایک نئے باب الموارث یا کتاب الموارث، بلکہ چیپٹر ہے پورا، موارث یعنی علم الفرائض پر مشتمل احادیث ہیں، اور بڑا ہی یہ اہم اس اعتبار سے ہے کہ اس کا تعلق اہل اسلام کی جو عملی زندگی اس کے ساتھ ہے، بلکہ بعد الموت، موت کے بعد بھی، تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف علم، ہاف آف دا نالج کہا ہے۔ یہ بہت کم ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے مطابق جو میت چھوڑ کے مال جائے، خواہ وہ بہت کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، اور حقداروں کو جو حق ہے وہ پہنچایا جائے، تاکہ میت پر کسی قسم کا بوجھ نہ رہے۔ واضح طور پر اللہ نے یہ فرما دیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، للرجال نصیب، مرد جو ہیں ان کے لیے بھی حصہ ہے جو اقربا چھوڑ جائیں یا والدین چھوڑ جائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اسی طرح عورتوں جو ہیں وہ بھی اسی طرح شریک ہیں، اللہ نے ان کے بھی حصے مقرر کیے ہیں شریعت میں۔ والدین جو چھوڑ جائیں یا رشتہ دار، تو ان کا چھوڑا ہوا مال جو ہے وہ ورثاء کو اللہ کے حکم کے مطابق ملنا چاہیے، یہ فرض ہے جس طرح کے دیگر فرائض ہیں، اور اس میں کوتاہی برتنے پر جہنم کی سزا اور اس کی وعید ہے، عذاب علیم والعیاذ باللہ۔ کلا من ہو او کسرا نصیبا مفروضا، آگے یہ الفاظ ہیں کہ یہ حصے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، خواہ وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ سر دست ہم جو مکلف ہیں اس وقت اس درس کے حوالے سے وہ احادیث کا ترجمہ ہے۔ آج کی ہماری پہلی حدیث ہے 3051، ون کثیر بن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ۔ کثیر بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا القوم منہم، کہ قوم کا جو مولا یعنی غلام ہے، آزاد کردہ مولا، مولا القوم، قوم کا، کسی بھی قوم کا، خاندان کا جو، یا کسی بستی کا جو اس میں جو خاندان وہاں رہتے ہیں ان میں کوئی آزاد کردہ غلام ہے، کوئی فرد، کوئی شخص، مولا القوم منہم، تو وہ انہی میں سے جو ہے وہ گردانا جائے گا، اس کا شمار کیا جائے گا۔ قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہی شمار کیا جاتا ہے۔ وحلیف القوم منہم، اسی طرح کسی بھی قوم کا دوست جو ہے، حلیف، وہ بھی قوم کا حلیف، قوم کا کوئی دوست جو ہے، کسی قوم میں سے کوئی شخص ہے ان کا کوئی دوست ہے، تو انہی میں سے ہی شمار ہوگا۔ اسی طرح قوم، آگے فرمایا کہ وابن اخت القوم منہم، اور قوم کا جو قوم کی بہن کا بیٹا کیا بنے گا؟ بانجا، قوم ماموں بن گئی نا، تو قوم کا جو بانجا ہے وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا۔ تو کیا مطلب اس کا؟ مطلب ہے وراثت کے حوالے سے، چھوڑا ہوا میت کا مال ہے تو اس حوالے سے یہ لوگ جو ہیں وارث نہ ہونے کی صورت میں
یہ مال بچا ہوا اس کو ملے گا جو میت چھوڑ کر جائے گی۔ تو حدیث 3051 جو ہم نے پڑھی ابھی، اس کی سند جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، صحیح ہے۔ اور حدیث میں الفاظ حلیف القوم منہم کا مطلب ہے کہ قوم کا حلیف انہی میں سے ہے، قوم کا دوست، ٹھیک ہے جی۔ مفہوم یہ خواہ معاہدے کی شکل میں ہو یا ویسے کوئی دوستی ہو، تعلق ہو۔ تو شاید جب کوئی بھی وارث باقی نہ رہے تو حلیف جو ہے وہ وارث ہوگا۔ کوئی میت فوت ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی بھی دور قریب کا نہیں ہے، کوئی بھی تعلق والا، تو وہ مال کہاں کون لے گا؟ تو وہ پھر ممکن ہے کہ جو حلیف ہے اس کو وہ مل جائے، بجائے اس کے کہ کسی غیر متعلق شخص کو دے دیا جائے یا ضائع ہو جائے۔ عرب دستور کے مطابق آپس میں قول و قرار اور پر معاہدے کر لیتے تھے، اور پھر وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تم میرے مرنے کے بعد میرے وارث ہوگے، یا میرے جو چھوڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے تم ذمہ دار و نگران ہوگے۔ تو اس طرح کے قول و قرار ہوتے تھے ان کے، پھر وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے۔ اسلام نے اس علاقہ میراث یا وراثت کو منسوخ کر دیا ہے، یہ اس وقت تھا لیکن اسلام نے اس کا اعتبار نہیں کیا، کیونکہ اس میں رشتہ داری کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خونی رشتے ہیں ان کو پھر اللہ نے پریورٹی دی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، رحمی تعلق والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں دوسروں کی نسبت۔ تو اللہ نے جاہلیت کے یہ جو علاقہ میراث تھا یا کوئی تھے تو ان کو ختم کر دیا۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3052، مقدام بن مادی کرب، مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اولا بکل مومن من نفسہ، میں مومن کے یعنی میں ہر مومن سے، انا اولا زیادہ ہوں، بکل ہر مومن کے ساتھ، بکل مومن من نفسہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر۔ کیا مطلب؟ کہ میں ہر مومن سے خود اس کی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ تعلق رکھتا ہوں، میں مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ اس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ذرا اپنے پیغمبر نبی رحمت کی شفقت و محبت، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ وہ مومن اہل ایمان کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے والے پیغمبر، لقد من اللہ علی المومنین، یعنی اللہ رب العالمین کا احسان ہے اہل ایمان پر، علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہیں میں ہی ایک رسول کو مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ فمن ترک دینا، تو کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے چھوڑا کوئی قرض اپنے پیچھے، او دیتن، یا کوئی کیا عیال افراد جو اپنا اس کے ورثاء ہیں اور ضرورت مند ہیں وہ بیچارے، تو ایسے لوگ چھوڑے، دیتن پسماندگان وغیرہ، فاعلینا، تو ان کی ذمہ داری ہم پر ہے، ان کی ذمہ داری یا خیال رکھنا ہم پر ہے، یعنی ہماری ذمہ داری ان کی نگہداشت۔ ومن ترک مالا، اور جس شخص نے چھوڑا مال اپنے پیچھے، فلورثتہ، تو وہ مال اس کے ورثاء کا ہوگا۔ تو جس نے عیال چھوڑا کچھ نہیں، مال کچھ نہیں چھوڑا، بلکہ افراد چھوڑے جو یتیم ہو گئے، پیچھے لاوارث ہو گئے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان کی نگرانی، نگہداشت، ان کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جس شخص نے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑا تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ وانا مولا من لا مولا لہ، اور میں، سبحان اللہ، میں اس شخص کا مددگار و مولا و محافظ و نگہبان ہوں۔ مولا کا اس میں سارے معنی مفہوم آ جاتے ہیں۔ من لا مولا لہ، جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا، ذمہ دار، حمایتی، مددگار نہیں۔ لہو وارث مالہ، میں اس کے مال کا وارث بنوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے مال کی حفاظت کروں گا، یا میں اگر کوئی نہیں ہے تو میں اس مال جو ہے وہ بیت المال میں عام اہل اسلام کا حق ہے، وہ ان کے لیے میں جمع کرا دوں گا۔
وَأَفُكُّ عَنْهُ، اور میں اس کے جو قیدی اس کو چھڑاؤں گا، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، اور ماموں جو ہے وہ وارث ہے اس کا جس کا کوئی وارث نہیں، من لا وارث لہ، یرث مالہ ویفک عنہ، ہاں جی، یرث مالہ ویفک عنہ، کہ وہ اس کا ماموں جو ہے اس کا وارث بنے گا میت کا، اور اس کے قیدی کو بھی چھڑائے گا، ٹھیک ہے جی، اس کی گردن کو بھی آزاد کرائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر حدیث میں آیا نا عزیز طلبہ، کہ قوم جو ہے وہ قوم کا بانجا بھی انہی میں سے ہے، مطلب یہ کہ قوم پھر ماموں بن گئی، تو اب اگر کوئی نہیں ہے اس کا بانجے کا کوئی بھی والی وارث اس کے مرنے کے بعد، تو قوم جو ہے وہ اس کی وارث ہوگی، اور اگر اس کے بعد کوئی اس کا نگرانی اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تو قوم اس کی وارث ہوگی، یا یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ ماموں کی جگہ پر، یعنی قوم جیسا کہ ماموں اپنے بانجے کے لیے وارث بنے گا یا بنائے گا، اسی طرح قوم جو ہے وہ وارث بنے گی، اور اس کی زندگی میں اس کی دیکھ بھال و نگران بھی ہوگی۔ مطلب یہ ہے قوم سے مراد یا بستی والے یا جو بھی۔ وفی روایت، ایک روایت میں، وانا وارث من لا وارث لہ، اور میں عارش اس کا وارث ہوں گا جس کا وارث ہی کوئی نہیں، یعنی کوئی جس کا حمایتی مددگار نہیں، تو میں اس کا حمایتی اور مددگار اور نگران اور نگہبان ہوں گا۔ عاقل عنہ، اس کی طرف سے میں دیت بھی ادا کروں گا، خون بہا بھی اگر ضرورت پڑے گی۔ وارثہ، اور اس کے مال کا وارث بھی بنوں گا، یعنی نگران بھی، ذمہ دار بھی، محافظ بھی۔ والخال وارث من لا وارث لہ، اور ماموں جو ہے وہ وارث ہے من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہیں۔ یا قلوان، وہ ان کی طرف سے دیت بھی ادا کرے گا، ویرثہ، اور ان کا وارث بھی بنے گا، یعنی اس کی طرف سے دیت ادا دے گا اور وارث بھی بنے گا اس کا۔ بیت المال جو ہو گیا، حاکم تو نہیں، بیت المال جو ہے وہ ہوتا ہے سب کا اکٹھا، تو جو وارث، ہاں بالکل ایسے ہی ہے نا، کہ وارث جو ہے وہ حاکم جو ہے وہ پھر وہ حاکم جو ہے اگر اس کا کوئی بھی والی وارث نہیں تو وہ چاہے تو بیت المال میں وہ وارث جو ہے وہ اپنا مال اس بیت المال میں دے دے، یا اس کے کسی متعلقہ بستی والے کو، یا اس کے کسی حمایتی دوست کو یا مددگار کو یا دور کے تعلق رکھنے والے کو وہ دے دے، یا بیت المال کو دے دے، جیسا کہ آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مال کسی کا جو وارث نہیں تھا تو اس کے کسی بستی والے کو کا حکم دیا کہ اس کے بستی والے کو دے دو، حالانکہ وہ بیت المال میں بھی جمع کرا سکتے تھے، لیکن حاکم کے لیے یہ اجازت ہے، اختیار ہے کہ وہ اس کو چاہے بیت المال میں جمع کرا دے یا کسی اور کو مناسب سمجھے تو دے دے، جو بھی اس کا تعلق والا ہو، کا دوست ہو یا اس کی قوم کا آدمی ہو یا اس کے خاندان کا ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ یہ حدیث 3052 جو ہم نے ابھی مطالعہ کی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی صحت کے اعتبار سے، اور حدیث میں لفظ ضیعتن، ضیعتن کا مطلب ہے اہل ویال، افراد گھر کے، پسماندگان وغیرہ۔ وَأَفُكُّ عَنْهُ کا مطلب ہے کہ میں اس کے قیدی کو میں چھڑاؤں گا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے گی اس کو تو میں اس کا نگران ہوں، ذمہ دار ہوں۔ اور حدیث میں یہ الفاظ عارث و مالہ، کہ میں اس کے مال کا وارث ہوتا ہوں، سے مراد یہ ہے کہ اس کو بیت المال میں رکھوا دوں گا تاکہ عام مسلمان اسے فائدہ اٹھائیں، حالانکہ نبی جو ہے وہ نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے، مال کا حقیقی وارث نہیں بنتا، تو یہاں جو مراد ہے کہ میں وارث بنوں گا اس کا، اس سے مراد ہے کہ میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، اس کے بعد اگر کوئی وارث نہیں تو اس کے مال کا نگران ہوں گا، اور اس کو عامت المسلمین کے مفاد کے لیے یا بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ حدیث ہے 3053 3053 عن واصلہ بن الاسقا، واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحوز المرأة ثلاث مواریث، عورت جو ہے تحوز وہ حاصل کرتی ہے، پا سکتی ہے، ثلاث مواریث، تین قسم کی وراثتیں، تین قسم کی وراثتیں عورت کو ملتی ہیں یا وہ لے سکتی ہے۔ عتیقہ، ایک تو اپنے آزاد کردہ غلام کی، جیسا کہ یہ حدیث میں آتا ہے الولاء لمن اعتق،
کہ ولا جو ہے وہ اس کے لیے ہے جو آزاد کرنے والا مالک ہے۔ تو ایک تو اپنے آزاد کردہ غلام کی، وہ جس نے آزاد کرایا کسی غلام کو، تو اس کے مرنے کے بعد اس کے جو اپنے کو اولاد وغیرہ نہیں، تو وہ مالک کو اس کی جو ہے ولا ہو جائے گی۔ وَلَقِيطَهَا، اور اپنے پالے ہوئے کی بھی، لقیط لقیط لقطے سے ہے نا، لقطہ ایسی چیز جو گری پڑی ہو سرے راہ یا راستے میں، تو ایسا بچہ جو بچپن میں کسی عورت کی گود میں آ گیا ہو اور بالکل اس لاوارث ہو، اس کی والدین کا یا کسی رشتہ دار کا دور دور تک پتہ نہ لگ سکا ہو، تو وہ عورت نے اس کو اپنی گود میں لے لیا، اس کو پالا، تو اب لقیطہا، وہ اپنے لقیط اس نے پرورش کی، پالا، اس کو جوان کیا، تو اس کی بھی وہ جو ہے وہ حصہ دار بن سکتی ہے، اس کا مال وہ لے سکتی ہے۔ وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَعَنَتْ عَنْهُ، اور اس بچے کی بھی جس کے متعلق اس نے لیان کیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، تو خامد نے کیا کہہ دیا کہ یہ میرا نہیں، تہمت لگا دی، تو پھر لیان ہوا اور لیان میں دونوں کی جدائی ہو گئی، تو اب وہ بچہ تو ماں کے پاس ہے، اب ماں نے اس کی پرورش کی اور اس کو جوان کیا، تو اب وہ اس کا جو مرنے کے بعد مال ہے وہ عورت جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ تو تین قسم کی جو ہے اپنا علاقے عورت کے حصہ لینے کے، مرنے کے بعد اس سے متعلقہ جو اس کے بچے ہیں یا اس سے متعلقہ جو اشخاص ہیں، اپنا آزاد کردہ غلام اور اپنا پالا ہوا بچہ جو اس نے اپنی گود میں پالا، اس کو کسی اور کا لاوارث، دوسرا، اور تیسرا جس کے بارے میں اس نے لیان کیا۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے عزیز طلبہ، سند کے اعتبار سے یہ ضعیف حدیث ہے، اس میں کہ سند میں راوی عمر بن رویہ، جسے امام بخاری اور جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، واللہ عالم۔ حدیث میں لقیطہا سے مراد کہ اپنے پائے ہوئے یعنی لاوارث بچے کی پرورش، اور لعنت عنہ کے جس کے متعلق اس نے لیان کیا ہو، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، لعنت عنہ، خامد اس بچے کا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو اسے غیر کا بچہ ظاہر کیا اور اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دی، اور پھر لیان ہوا اور ان کی جدائی ہو گئی۔ اچھا جی، آگے حدیث ہے 3054، عمر بن شعیب عن ابی عن جدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، ایما رجل آہر بحرۃ او امۃ، جس آدمی نے بھی زنا کیا، آہرا بحرۃ کسی آزاد عورت کے ساتھ، او امۃ یا کسی لونڈی کے ساتھ، جس شخص نے بھی زنا کیا، فالولد، جو بچہ آئے گا، ولد زنن، وہ زنا کا ولد زنا ہوگا، زنا کا بچہ کہا جائے گا اس کو، لا یرث ولا یورث، تو ایسا بچہ نہ وارث بنتا ہے نہ بنایا جاتا ہے، نہ بنتا ہے نہ بناتا ہے نہ بنایا جاتا ہے، نہ خود وارث ہوگا نہ اس کا باپ اس کا وارث ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، لا یرث ولا یورث، نہ وہ خود وارث بنتا ہے، ولا یورث، اور نہ اس کا باپ اس کا وارث ہوگا یا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو معلوم ہوا کہ یہ جو اس قسم کا تعلق ہے، اس قسم کے غیر شرعی اور حرام عمل کے نتیجے سے جو کسی کا بچہ ہوگا تو وہ حلالی نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا، ناجائز ہوتا ہے، تو اس میں جو باپ ہے اس کی بیٹے کے ساتھ وراثت کا جو سسٹم نظام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ حدیث ضعیف ہے کہ سند میں عبداللہ بن لہیہ ضعیف اور مدلس ہے، معروف راوی ہے ضعف میں، مزید حدیث کا شاہد بھی ضعیف ہے، ایک اور حدیث ہے جو کہ شاہد کے طور پر اس حدیث کے لیے ہے، اس کی معیت مفہوم میں، لیکن وہ بھی ضعیف ہے شاہد، مگر اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ حدیث میں لفظ آہرا کا مطلب ہے کہ اس شخص نے زنا کیا، آہرا، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، انڈر لائن کیجئے گا۔ آگے ہمارے پاس حدیث 3055، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ان مولا لرسول اللہ مات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام وہ فوت ہو گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام جس کو آپ نے آزاد کروایا تھا فوت ہو گیا، وَتَرَكَ شَيْئًا تو اس نے کچھ مال بھی چھوڑا پیچھے مرنے کے بعد، وَلَمْ يَدَعْ حَمِيمًا اور کوئی قریبی رشتہ دار اس نے پیچھے نہیں چھوڑا، وَلَا وَلَدًا اور نہ ہی کوئی اولاد وغیرہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتوا میراثہ رجلا من اہل قریتہ کہ اس کی میراث یعنی جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ اس آدمی کو دو جو اس کی بستی میں سے کوئی ہو، اس کی میراث اس کی بستی کے کسی آدمی کو دے دو۔ یہ کلیئر ہو گیا نا؟ حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، لیکن آپ تو نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں انبیاء۔ آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، آپ کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت نہ وارث بنتے ہیں نہ بنائے جاتے ہیں، نہ بناتے ہیں کسی کو، نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے نہ ہم کسی کے بنتے ہیں۔ جو بھی ہم چھوڑتے ہیں تھوڑا بہت، وہ بھی اگر کوئی تھوڑا بہت تو وہ صدقہ ہوتا ہے عام امت کا۔ تو اس اعتبار سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد تو کروایا تھا، حق تو آپ کا ہی تھا، لیکن چونکہ آپ نبی وارث انبیاء میں سے، رسولوں میں سے، اولو العزم رسولوں میں سے تھے، امام الانبیاء تھے، آپ نے فرمایا کہ اس کی میراث اس کی بستی کے کسی آدمی کو دے دو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حدیث کی سند حسن یعنی صحیح ہے، اور حدیث میں لفظ حمیم کا معنی ہے قریبی رشتہ دار۔ حالانکہ یہ میراث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق تھا، مگر نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے، اور بیت المال میں ایسی میراث رکھنے کے لیے امام کو اختیار ہوتا ہے کہ ایسا مال یا میراث بیت المال میں رکھ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اہل بستی کو ترجیح دی، یعنی بستی کے کسی آدمی کو بجائے بیت المال میں رکھوانے کے۔ تو یہ امام کو اختیار ہے، وقت کے امام کو، چاہے تو بیت المال میں رکھ دے، چاہے تو وہ کسی بستی کے کسی اس آدمی کے کسی خاندان، دور کے خاندان یا کسی دوست یا کسی بستی کے آدمی کو دے دے۔ واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں مات رجل من خزاعہ کہ ایک بنو خزاعہ قبیلے سے ایک آدمی فوت ہو گیا، فاعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمیراثہ تو اس کی چھوڑی ہوئی میراث مال پیچھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فقال تو آپ نے فرمایا التمسوا له وارثا او ذا رحم کہ اس شخص مرنے والے کا کوئی وارث تلاش کرو یا کوئی ذا رحم رحمی تعلق، خونی تعلق والا کوئی رشتہ دار جو مل جائے اس کو تلاش کرو۔ فلم یجد له وارثا ولا ذا رحم تو انہوں نے تلاش کے باوجود نہ کوئی وارث پایا اور نہ کوئی رحمی تعلق والا کوئی پا سکے آدمی، یعنی کوئی خونی تعلق والا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہ پا سکے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطوہ یہ میراث کا مال دے دو الکبرى بڑے کسی عمر رسیدہ آدمی کو، من خزاع قبیلے سے، خزاع قبیلے سے جو بڑا بوڑھا آدمی اس کو دے دو۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے سے روایت کیا، وفی روایت اللہ، اور امام ابو داود کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں قال آپ نے فرمایا انظروا اکبر رجل من خزاعہ تو پھر تلاش کرو دیکھو خزاع قبیلے سے عمر رسیدہ کوئی آدمی، بڑی عمر کا آدمی، پھر دیکھو اور اس کو دے دو۔ تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس حدیث کی سند جو ہے حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ لاوارث میت کی میراث کے بارے امام کو اختیار ہے کہ خواہ وہ اسے بیت المال میں رکھے یا کسی اور ضرورت مند کو دے دے کہ جس کا کوئی نہ کوئی ڈانڈا میت سے ملتا ہو، خاندان، علاقہ، بستی وغیرہ، تو پھر وہ اس کو دے دے۔ تو یہاں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے سکے کہ اس کو بیت المال میں دیتے اس چھوڑے ہوئے مال کو، فرمایا کہ کوئی بوڑھا بیچارہ ہے، کمزور ہے، تو اس کی مدد ہو جائے گی، تو اس پر آپ نے کرم کیا اور اس کا مال اسی قبیلے کے بڑے آدمی بوڑھے کو دلوا دیا۔ تو یہ امام کے لیے ہے کہ جس میں مصلحت سمجھے اس کو دے دے یا بیت المال میں جمع کرا دے۔
حدیث 3057 آگے آ گئی ہمارے پاس. نیکسٹ یہ حدیث ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں انکم تقرؤون ھذی الآیہ، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ او لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، اس کے بعد یہ وصیت ہے کہ تم وصیت کرو اس کے ساتھ، یا او دین، یا قرض کے ساتھ، یا قرض کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کے بارے میں فیصلہ کیا ہے وصیت سے پہلے، قرضے کی ادائیگی کا فیصلہ فرمایا وصیت سے پہلے، وصیت پر عمل کرنے سے پہلے. وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْأَلَّاتِ، اور یہ بھی فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ بے شک جو سگے بھائی ہیں ایک ماں سے، وہ وارث بنیں گے دون بنی الالات، دوسرے جو بھائی ہوتے ہیں نا سوتیلے بھائیوں کی موجودگی میں. ان اعیان بنی الام، یعنی ماں کے جو بیٹے، عین ماں کے جو بیٹے ہیں سب ایک ہی ماں کے، یتوارثون دون بنی الالات، وارث بنیں گے بنی الام، ماں سے جو ہوتے ہیں ایک ساتھ سگے جو ہیں. بنی الالات یعنی سوتیلے بھائیوں کے بجائے، اگر سوتیلے بھائی بہن موجود ہیں اور سگے بہن بھائی موجود ہیں تو سگے بہن بھائی جو ہیں وہ وارث پہلے بنیں گے، اور انہیں جو سوتیلے بہن بھائی ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ مطلب اس کا. اور سگے بہن بھائی وارث ہوتے ہیں، سوتیلے بھائی وارث نہیں ہوتے. اسی طرح یارث اخاہ لابیہ و امہ دون اخیہ لابیہ، کہ آدمی وارث بنتا ہے اپنے اس بھائی کا جو اس کے باپ اور ماں کی طرف سے سگا ہو، یعنی سگے بھائی کا وارث بنتا ہے. دون اخیہ لابیہ، اس اپنے اللاتی بھائی کے ساتھ نہیں، یعنی جس کا تعلق اس کا باپ کے ذریعے سے ہے، اس کو اللاتی کہتے ہیں، اور ماں والا جو ہوتا ہے اس کو اخیافی کہتے ہیں. اور اسی طرح جو سگے ہوتے ہیں ان کو اینی کہتے ہیں، اینی بہن بھائی، اخیافی بہن بھائی اور اللاتی بہن بھائی. تو آدمی جو ہے وہ سگے بھائی کا وارث ہوگا، سوتیلے بھائی کا وارث نہیں ہوگا. رواه ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی نے سے روایت کیا اور امام ابن ماجہ نے. وفی روایت دارمی، اور امام دارمی کی روایت میں قال الاخوہ من الام یتوارثون ضمن بنی الالات، اور امام دارمی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ذکر ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو بھائی ہیں الاخوہ من الام، سگے بھائی، یتوارثون، ہاں جی، وہ وارث ہوتے ہیں دون بنی الالات، سوتیلے بھائیوں کے علاوہ، آخر حدیث تک یہ ذکر کیا ہے. تو ایک ہی ماں سے جو اولاد ہے وہ وارث ہوں گے، مختلف ماؤں کی اولاد یعنی سوتیلے بھائی وہ وارث نہیں ہوں گے. یہ ہے مطلب اس کا، ذہن میں یہ رکھیے گا. انشاءاللہ ڈیٹیل جو ہے میں نے پھر کہا ہے کہ اس کو آپ مستقل ایک علم میراث پر جو فنی ان مستقل کتابیں ہیں ان کو آپ مطالعہ کیجئے ڈیپلی، انشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا آپ کو. تو یہ حدیث جو ہے جو ہم نے پڑھی ہے 3057، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں معروف حارث الاعور راوی ضعیف ہے، جبکہ اس کے مفہوم کی تائید میں ایک حسن شاہد موجود ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث کی سند جو ہے، حدیث طلباء جو ہم نے ابھی مطالعہ کی ہے، یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں راوی حارث الاعور، پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے، یہ معروف ہے، ضعیف راوی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عموماً ذکر کرتا ہے، روایت کرتا ہے. اور اس کے جبکہ اس کے مفہوم میں، یعنی یہ جو اس حدیث کے اندر جو ذکر ہوا ہے مسئلہ، جو حکم یا موضوع ہے یا مفہوم ہے، اس کی تائید میں ایک حسن درجے کا شاہد موجود ہے، یعنی ایک روایت موجود ہے جو حسن درجے کی ہے. یہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جب سگے اور سوتیلے دونوں طرح کے بھائی موجود ہوں تو اس کے سگے وارث ہوں گے اور سوتیلے محروم ہو رہیں گے. یہ مطلب
مجموعی اس کا حدیث کا یہ ہے۔ واللہ تعالی اعلی و عالم بالصواب۔ آگے ہمارے پاس 3058 جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال جاءت امرأۃ سعد بن ربیع۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت بڑا معروف واقعہ ہے، جو کہ احد غزوہ احد کے دوران اس کے بعد یہ ہوا، اور ابھی میراث کی جو علم میراث پر جو آیات بینات سورہ النساء میں ہیں وہ ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور احکام میراث ابھی نہیں نازل ہوئے تھے تفصیل سے قرآن مجید میں، اور جاہلیت کا سا دورہ تھا، اور جو بھی شخص بڑا اپنا مضبوط طاقتور ہوتا مرد، تو وہ اپنے کوئی بھی بھائی کی بیوی ہوتی یا کوئی اور، تو اس پر قبضہ جما لیتا سارے مال پر، اور وہ ہڑپ کر جاتا، کھا جاتا، اور کسی کو جرت نہ ہوتی تھی کہ کوئی بات کر سکے اس معاشرے میں۔ تو ایسے ہی معاملہ سے ہوا کہ سعد بن ربیع کی جو بیوہ ہیں وہ روتی ہوئی آئیں پہلے، تو اس نے دکھڑا سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پاس آ کر اپنی بیٹیوں کو ساتھ لائی کہ اللہ کے رسول سعد جو ہیں وہ غزوہ احد میں آپ کے ساتھ جہاد میں آپ کے قدموں پہ انہوں نے جان نثار کر دی، تو اب 2 بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں، چچا آیا ہے، اور وہ آتے ہی حسب دستور عرب میں جو جاہلیت کا تھا پورے مال پر قبضہ کر کے بغیر بات کیے وہ سارا مال لے گیا ہے، اور ہمارا معاملہ کھانے پینے کا جو ہے وہ بھی مشکل ہو گیا، فاقوں تک نوبت آ گئی، اور ان کے نکاح بھی جو ان کی ذمہ داریاں ادا کرنا بھی مشکل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو آپ انہیں واپس بھیج دیا اور کہا کہ اللہ جل شانہ آپ کے لیے کوئی حکم نازل فرمائے گا تو آپ انتظار کیجئے۔ تو کچھ دیر بعد پھر وہ بیچاری پریشان بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب وہ اس کو مشکل پیش آئی زندگی کے گزران میں، تو پھر وہ بیچاری آنسو بہاتی ہوئی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر یہ دکھڑا سنایا، تو اس پر جبریل الامین آئے اور انہوں نے ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل فرمائیں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ میراث کا سارا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ تو سب سے پہلے جو میراث تقسیم کی گئی شریعت طاہرہ میں وہ یہ سعد بن ربیع کی بیوہ تھی جن کو میراث ملی اللہ کے حکم کے مطابق۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت قال، وہ کہتی ہیں جات امرأۃ سعد بن ربیع، آئی عورت بیوی یا خاتون سعد بن ربیع کی بابنتیہا اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر، من سعد بن ربیع جو کہ سعد بن ربیع کی بیٹیاں تھیں، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت تو کہنے لگیں یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہاتان ابنتا سعد بن ربیع، یہ 2 بیٹیاں سعد بن ربیع کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا، ان کا جو باپ ہے دونوں کا یہ آپ کی رفاقت میں احد کے دن شہید ہو گئے، وَإِنَّ عَمَّهُمَا اور ان دونوں کے جو چچا ہے وہ آیا، آخذ مالہما ان کا مال جو ہے وہ لے گیا، اڑا لے گیا، وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا مال میں سے، وَلَمْ تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا۔ جی عزیز طلبہ، ہم یہ پڑھ رہے تھے حدیث اور یہاں تک پہنچے تھے وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا اور ان دونوں بچیوں کے چچا نے مال اڑا لیا، لے لیا، غصب کر لیا، مالہما ولم یدع لہما مالا اور ان دونوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ولا تنکحان الا ولہما مال اور ان کے نکاح کا بھی جو معاملہ ہے وہ نہیں یعنی نکاح کیا جا سکتا مگر یہ کہ ان کے لیے مال کی ضرورت ہے، یعنی مال کی موجودگی میں، وگرنہ ان کا جو نکاح کی ذمہ داری ہے وہ بھی مشکل ہوگی کہ اس پر عمل کیا جا سکے، خاص طور پر اس معاشرے میں مال ہوگا تو ان کا نکاح کیا جا سکے گا، ولا تنکحان اور نہیں ان کا نکاح کیا جا سکے گا، الا مگر ولہما مال کہ ان کے لیے کچھ مال ہو۔ قال آپ نے فرمایا یقضی اللہ فی ذلک اللہ فیصلہ کرے گا اس بارے میں، فنزلت آیت المیراث تو تب آیت میراث جو ہے وہ نازل ہوئی، فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمہما
تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچیوں کے چچا کی جانب یہ پیغام بھیجا، فقال، اور فرمایا، آت لابنتی سعد الثلثین، کہ مال کل مال کا 2 جو ہے 2/3 یہ ابن یعنی سعد بن ربی کی 2 بچیوں کے لیے ہے۔ وعات امہما ثمنا، اور 8واں حصہ جو ہے وہ ان کی والدہ کو ملے گا، کیونکہ اولاد کی موجودگی میں 8واں ماں کو ملتا ہے۔ وما باقیہ فہو لکا، اور جو کچھ بچ جائے گا وہ تو چچا ہے، پھر اس کے بعد وہ تو لے سکتا ہے۔ تو ان کو ان کا حصہ دے کر بقیہ جو ہے یہ آپ کا حصہ ہوگا۔ رواه ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ وقال ترمذی وهذا حدیث غریب۔ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو 3058 یہ حدیث، بہرحال حدیث کی سند ضعیف ہے، مگر من حیث المفہوم یہ اس حدیث کا جو ہے اپنا بہت تذکرہ ہوتا ہے، اہل علم بھی اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اس کو، اور عمل بھی اسی پر ہے۔ سند میں عبداللہ بن محمد بن عقیل مشہور ضعیف راوی ہے، جسے جمہور اہل علم نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ تو بہرحال چونکہ سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اس اعتبار سے حدیث ضعیف ہوگی۔ بیٹیوں کے نکاح کے حوالے سے آج کل بھی دنیا داروں کا یہی حال ہے، والیاذ باللہ۔ لابنتی سعد الثلثین، حدیث کے الفاظ لابنتی سعد الثلثین، وضاحت یہ ہے کہ مال کل مال کے 24 حصے ہوں گے 24، ان میں سے 16 جو ہیں 2/3 وہ 2 بیٹیوں کو ملیں گے، 2 بیٹیاں یعنی 2/3 مل جائیں گے ان کو، اور 3 حصے یعنی 8واں حصہ بنتا ہے 24واں، 8 کو ملٹیپلائی کریں 3 سے تو 24 بنتا ہے، تو 8واں حصہ ملے گا کس کو؟ اس کی بیوی کو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ 3 حصے، 2 ثلث جو ہیں 2 بیٹیوں کے، اور 3 حصے یعنی 8واں اس کی بیوی کو، اور 5 جو ہیں وہ اس کے چچا کو مل جائیں گے۔ تو یہ مل کر کل جو ہیں یہ 24 ہوئے۔ تو اس طریقے سے اس کی تقسیم ہوگی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3059، یہ حدیث بھی سننے والی ہے۔ حذیل بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سئل ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ان ابنۃ و بنت ابن و اخت، کہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سوال وراثت کے بارے میں۔ بیٹی ہے ایک میت کی، ایک اس کی پوتی ہے، یعنی ان بنت ابن، بیٹے کی بیٹی، اور ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹے کی بیٹی ہے یعنی پوتی ہے، و اختن، اور ایک بہن ہے۔ فقال، تو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، للبنت، اور بیٹی کے لیے کیا ہوگا؟ النصف، ہاف یعنی آدھا کل مال کا، وللاخت، اور بہن کو ملے گا نصف، ہاف یعنی کل مال کا، وآت ابن مسعود، یعنی انہوں نے آدھا آدھا دے دیا اور کہا کہ بہن کو ملے گا ہی نہیں، بیٹی کو اور اس کو نا پوتی کو نہیں ملے گا، ابنا بیٹی کو ملے گا اور بہن کو ملے گا، بیٹی پوتی جو ہے وہ محروم ہو جائے گی کیونکہ بیٹی موجود ہے۔ یہ ابن ابو موسیٰ عشری کا یہ فتویٰ تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وآت ابن مسعود، اور پھر ساتھ ہی یہ کہنے لگے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، فسا یتابعنی، تو وہ بھی ایسے ہی میرے اس فتوے کے مطابق ہی فتویٰ دیں گے۔ فسئل ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، واخبرا بقول ابی موسیٰ، اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے فتویٰ دیا ہے۔ فقال، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے، لقد دللت اذن، میں تو تب گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا، اقضی فیما بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس طرح فیصلہ دوں گا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے۔ گویا کہ انہوں نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا کہ وہ ٹھیک نہیں۔ تو ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فتویٰ دیا؟ فرمایا، للبنت النصف، بیٹی کے لیے کیا ہوگا؟ آدھا پورے مال کا، ولابنۃ الابن، اور پوتی کے لیے السدس، چھٹا، تکملۃ الثلثین، 2 ثلث مکمل کرنے کے لیے، وما باقی فللاخت، اور جو بچے گا وہ بہن لے جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ انہوں نے یہ
بیٹی کو چھٹا دیا تاکہ 2 ثلث جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں. وما باقی للاخت، اور جو باقی بچے گا جتنا بھی بچ جائے گا وہ بہن لے جائے گی. فاتعینہ ابو موسیٰ، تو وہ کہتے ہیں حذیل بن شرحبیل رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں، وہ کہتے ہیں تو پھر ہم اس فتوے کو لے کر آئے پھر ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ، کیونکہ انہوں نے پوتی کو محروم کر دیا تھا بہن کے ساتھ. فاخبارنا ہو، تو ہم نے ان کو خبر دی بقول ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے بارے میں. تو فقال، تو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نے کہا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، تو پھر میرے پاس تم نہ آیا کرو پوچھنے کے لیے اس طرح کے مسائل جب تک کہ اس جیسے عالم تمہارے پاس موجود ہیں. جب تک یہ علامہ تم میں موجود ہیں الحمدللہ، تو تم پر میرے پاس اس قسم کے مسئلے لے کر نہ آیا کرو. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا عزیز طلباء کہ صحابہ کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے مختلف کیٹیگریز کے صحابہ دین کو سمجھنے کے اعتبار سے اللہ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے خدمت دین کی. تو بعض صحابہ بعضوں پر اس اعتبار سے فوقیت رکھتے تھے، بعض یعنی جو ان کی جو ہوتی تھی جزوی فضیلت ہوتی تھی. تو صحابی ہونے کے اعتبار سے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سب جو ہیں وہ جلیل القدر صحابی ہیں اور سب کے سب عادل ہیں، کلو مدول. اچھا جی، تو جمہور اہل علم اس فتویٰ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہی موافق ہیں، یعنی جو اصل صحیح بات تھی وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تھی، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خود وضاحت فرما دی. ٹھیک ہو گیا جی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا درست بات کی جانب رجوع، اس کی ایک درشخندہ مثال ہے یہ. آگے ہمارے پاس آخری حدیث ہے آج کے سبق کے حوالے سے طلبہ 3060 3060 عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمران بن حسین سے روایت قال، وہ کہتے ہیں جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صاحب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقال، تو کہنے لگے ان ابن ابنی ماتا، کہ ان ابن ابنی میرے بیٹے کا بیٹا فوت ہو گیا، ماتا یعنی پوتا. فمالی من میراث ہی، تو جو فوت ہو گیا تو اس کی میراث سے میرا کتنا حصہ ہے؟ قال لک السدس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے چھٹا حصہ ہے. فلما ولا دعاہ، تو پھر جب وہ پھرا مڑا تو آپ نے پھر اس کو بلایا اور فرمایا لک سدس آخر، تیرے لیے چھٹا اور بھی ہے. فلما ولا دعاہ، پھر جب وہ پھر مڑا تو آپ نے پھر بلایا. قال، فرمایا ان السدس الاخر طعمۃ، کہ یہ جو دوسرا چھٹا ہے یہ زیادہ حقدار نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے رزق ہے، تمہارے لیے یہ اضافی رزق ہے. یہ جو دوسرا چھٹا ہے، پہلا تمہارا اصل چھٹا حصہ ہے اور دوسرا تمہارا رزق ہے. اسے امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اس حدیث کی تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. 3060 امام ترمذی نے اس کے بارے میں جو کہا ھذا حدیث حسن صحیح، ان کے قریب، ان کے نزدیک یہ حدیث حسن صحیح ہے، جبکہ محدثین کے ہاں ان کے معیار پر یہ حدیث جو ہے وہ صحت کو نہیں پہنچتی، اس لیے کہ سند میں قتادہ مدلس اور رانن ہے اور اس میں اور بھی علت ہے، اور وہ حسن بصری رحمہ اللہ کا انہن ہونا ہے، وہ بھی موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تیری اصل میراث تو صرف چھٹا حصہ ہے اور دوسرا چھٹا حصہ اس صورت میں اس صورت خاص کی وجہ سے تجھے ملا. جب جو اصل مسئلہ بناتے ہیں نا، جب سلوشن ہوتا ہے، یعنی میت کے ورثاء جب ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ان کے جب حصے بناتے ہیں تو اصل مسئلہ پہلے بناتے ہیں. تو اصل مسئلہ پر پھر رؤوس، جتنے رؤوس ہوتے ہیں اس حساب سے اصل مسئلہ پھر اس رؤوس کو ان کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے. تو جتنے جتنے ان کو رقم آتی ہے اس حساب سے ان کو وہ پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں حصوں کے حساب سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل چھٹا حصہ تو دے دیا اور دوسروں کو بھی مل گیا، لیکن جو بچ گیا تو پھر وہ فرمایا کہ وہ پھر چھٹا واپس آپ کی طرف آئے گا اضافی. تو خاص مسئلہ صورت، خاص جو
مسئلہ ہے، اس کی صورت یہ بنے گی، مثال کے طور پر میت کی 2 بیٹیاں، ذہن میں رکھیے گا، میت مرنے والا ہے، اس کی 2 بیٹیاں چھوڑ کر گیا ہے اور ایک دادا چھوڑ کر گیا ہے، باپ نہیں دادا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، تو اس کے کل مال کے 6 حصے ہوں گے، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ زیادہ جو عدد ہوتا ہے اس سے بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ 6 حصے ہوں گے، ان میں 4 حصے دونوں بیٹیوں کے اور 2 حصے دادا کو مل جائیں گے، 2 حصے دادا کو ملیں گے، ایک حصہ تو اصل میراث کے طور پر اور ایک بطور ہاں جی اسبا کے، یعنی اصحاب الفروض میں سے دادا باپ کی جگہ پر، باپ نہ ہو تو دادا آ جائے گا، تو اس کو 6واں حصہ مل جائے گا، اور 2 بیٹیوں کو جو ہیں وہ کیا ہوگے، 2 حصے ملیں گے۔ اصل میں دادا کے باب میں صحابہ اکرام اور بعد کے علماء آج تک بھی اس بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، بعد نے دادا کو باپ کی مثل ہی رکھا ہے، یعنی باپ والے احکام ہی اس پر جو ہے وہ لاگو ہوں گے، خاص طور پر میراث کے سلسلے میں۔ تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جو ہے میں نے پھر کہا ہے کہ میراث کی، علم میراث یا علم الفرائض کی جو مستند کتابیں اور خاص کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، تو پھر ان حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا بڑا ایزی ہوگا۔ تو یہ آج کی ہماری آخری حدیث تھی آج کے سبق کے حوالے سے، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق جو اختتام پذیر ہوا اللہ کی توفیق سے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔